آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنو۔ تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا۔ وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم ان کی طرف محبت کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو اور میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو یہ دوستی کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوا۔ سورہ ممتحنہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یہ مدنی سورت ہے۔ اس پوری سورت میں 2 رکوع ہیں اور 13 آیتیں ہیں۔ ممتحنہ نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کا جو نام ممتحنہ ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سورت میں اگر ممتحنہ نام ہو تو اس سورت میں اس کا معنی یہ بنے گا کہ عورتوں کا امتحان لینے والی سورت۔ ممتحنہ کا مطلب معنی ہوگا عورتوں کا امتحان لینے والی سورت۔ اور دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ممتحنہ، تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ جن کا امتحان لیا گیا ہے۔ اور اس صورت کی آیت نمبر 10 میں یہ کلمہ فامتحنوہن ہے، وہیں سے یہ لفظ نکلا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بنی ہاشم کی خاندان کی ایک باندی جس کا نام سارہ تھا، یہ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سارہ سے فرمایا کہ کیا تو مسلمان ہو کر آئی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کر کے آئی ہیں؟ اس نے عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ پھر کیوں آئی ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ محتاجی سے تنگ ہو کر آئی ہوں، یعنی محتاجی کی وجہ سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ حضرت عبد المطلب کی اولاد نے اس کی امداد کرتے ہوئے اسے کپڑے بنائے اس کے اور سامان دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ اس سے ملے تو انہوں نے اسے 10 دینار دیے، ایک چادر دی اور اس کی معرفت ایک خط جو ہے وہ اہل مکہ کے پاس بھیجا، جس کا مضمون تھا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم سے اپنے بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکے کر لو۔ یہ خط میں لکھا ہوا تھا۔ سارا یہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کو اس کی خبر دے دی کہ آپ کے ایک صحابی نے یہ مضمون لکھ کر، حالانکہ فتح مکہ کی تیاری خفیہ رکھی جا رہی تھی، یعنی یہ راز تھا اور راز رکھ کے یہ فتح مکہ کے لیے پوری تیاری ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے یہ خط میں یہ مضمون لکھ دیا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی بھیج کر اس کی خبر دے دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند اصحاب کو، کہ جن میں سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شیر خطابی اس میں تھے، آپ نے چند اصحاب کے ساتھ مولا علی کو روانہ کیا، اور روانہ کر کے حضور نے وہ مقام بھی بتا دیا، فرمایا کہ روضہ خاک خے الف خے، یعنی روضہ خاک کے مقام پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتہ کا ایک خط ہے کہ جو اہل مکہ کے نام لکھا گیا، وہ خط اس سے لے لو اور اس عورت کو چھوڑ دو۔ اگر وہ خط دینے سے میرے آقا نے فرمایا انکار کر دے تو پھر اس کی گردن اڑا دینا۔ یہ حضرات جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معیت میں روانہ ہوئے، اور عورت کو ٹھیک اسی مقام پر پایا جہاں رسول اللہ نے مقام بتایا تھا کہ یہ عورت اسی جگہ ملے گی، تو عورت کو وہاں پا لیا۔ اس سے حضرت مولا علی نے خط مانگا، وہ انکار کر گئی اور قسم کھا گئی، تو کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، اور اس نے قسم کھا لی۔ تو صحابہ کرام جو حضرت علی کے ساتھ تھے وہ واپسی کا ارادہ کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر واقع کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، یعنی جو حضور نے کہا اس کے پاس خط ہے تو یہ خبر جھوٹی ہو نہیں سکتی، اس واقعے کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور کھینچ کر اس عورت سے فرمایا تو خط نکال دے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قتل کرنے پر بالکل آمادہ ہو گئے ہیں، تو اس عورت نے اپنے جوڑے میں سے، یعنی جو عورت وہ بالوں کا گچھا بنا کر جوڑا بناتی ہیں، اس نے وہ خط چھپایا ہوا تھا، وہاں سے اس نے وہ خط نکال کر دے دیا اور اس عورت کو چھوڑ دیا گیا۔ جب یہ حضرات وہ خط لے کر واپس پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا اے حاطب بتاؤ خط لکھنے کی کیا وجہ تھی، تم نے یہ خط کیوں لکھا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے اسلام لایا ہوں تب سے کبھی میں نے کفر نہیں کیا، اور جب سے حضور کی نیاز مندی مجھے میسر آئی ہے تب سے میں نے آپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور جب سے میں نے اہل مکہ کو چھوڑا ہے تب سے کبھی ان کی محبت میرے دل میں نہ آئی۔ واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا اور ان کی قوم میں سے نہ تھا، میرے سوا دیگر مہاجرین کے مکہ مکرمہ میں رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن میرے جو رشتہ دار ہیں کیونکہ وہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اور مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں یہ خطرہ تھا، یہ اندیشہ تھا کہ کہیں وہ میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائیں، تو میں نے یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں اور ان کو اذیت نہ دیں، اور یہ بات میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالی اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے اور میرا خط انہیں نہ بچا سکے گا۔ یہ حضرت حاطب نے جو ہے اپنی پورا خط لکھنے کا وجہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول فرمایا اور اس کی تصدیق بھی کی، کیونکہ یہ حضور کو اللہ نے یہ ساری باتیں پہلے سے بتا دی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں موجود تھے، جنہوں نے یہ سنا تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیے کہ تاکہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ یعنی اتنے جلال میں آ گئے کہ یہ جو صیغہ راز میں بات تھی، یہ منافق، یہ قریش کے مکے کے کفار کو یہ بات پہنچا رہے تھے مسلمانوں کی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر اللہ تعالی خبردار ہے۔ جب ہی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، یعنی حضرت حاطب بن ابی بلتہ جو ہیں یہ بدری صحابی ہیں، اور حضور نے فرمایا اے عمر تم جانتے ہو کہ بدری صحابہ کو اللہ نے بخش دیا ہے، تو ان کا عذر حضور نے قبول فرما لیا اور فرمایا اللہ خبردار ہے، یعنی حضرت عمر کو بتا دیا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اس کا خلاصہ مختصر، اس پہلی آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ کیا ہے وہ سنیے، اب آپ کو آیت کریمہ سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں۔ انہیں فرمایا تم انہیں دوستی کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے پاس آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ وہ تمہارے پاس آئے ہوئے حق یعنی اسلام اور قرآن کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تمہیں اس بنا پر مکے سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے اپنے وطن سے نکلے تھے تو تم ان کافروں سے دوستی نہ کرو، اور تم انہیں خفیہ محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اس ہر چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا۔ یاد رکھو، اللہ نے فرمایا تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ کفار مکہ مسلمانوں کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا بھی دشمن فرمایا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے دشمن تھے، صحابہ کے دشمن تھے، لیکن اللہ نے انہیں اپنا دشمن بھی فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کا دشمن اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اب جو اللہ کے اولیاء کا دشمن ہو تو بتائیے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ یہ پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ نمبر 2 کفار کو مسلمانوں کے راز سے خبردار کرنا یہ غداری کہلاتا ہے اور دین و قوم سے بغاوت ہے۔ اب اگر کافروں کو کوئی مسلمانوں کے راز پہنچائے، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے لیکن اس نے کلمہ پڑھا لیکن وہ کافروں سے ہمدردی کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں کے راز دیتا رہے، تو یہ غداری ہے اور دین و قوم سے بغاوت ہے۔ نمبر 3 اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ سے گناہ سرزد ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مومن فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسان سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مومن ہی ہوتا۔ یہ مسئلہ بھی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ نمبر 4 کہ اللہ کا دشمن جان کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ جان کے بھی دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ نمبر 5 کہ اللہ کی راہ میں جہاد اسی وقت ہوگا کہ جب مجاہد کا دل مومن کی محبت اور کافر کی عداوت سے پر ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد اسی وقت ہوگا کہ جب مجاہد کا دل مومن کی محبت اور کافر کی نفرت سے پر ہو۔ اگر مجاہد کے دل میں کافر کی طرف سے تھوڑا سا بھی میلان ہوگا تو اس کا مجاہد فی سبیل اللہ رہنا یہ مشکل ہے۔ یہ یہاں سے پتہ چلی۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی کرنا اور دشمنی رکھنا یہ اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلا، اور بہت سی احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ دوستی رکھنی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے دشمنی رکھنی چاہیے، تو تبھی وہ مومن ہوگا۔ آئیے یہ 3 احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے سنا کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا۔ آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ یعنی جو اللہ کے لیے اگر محبت رکھتے ہیں دنیا میں، انہیں عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا۔
اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسرے علاقے میں گیا، اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ جب وہ فرشتے کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے اس سے دریافت کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا فلاں اس علاقے میں میرا بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اب فرشتے نے اس سے کہا کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جسے لینے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف یہ بات ہے کہ میں اسے اللہ کے لیے دوست رکھتا ہوں۔ تو فرشتے نے اسے اللہ کا پیغام پتہ ہے کیا سنایا؟ فرشتے نے اسے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے یہ خبردار رکھ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دوست رکھا ہے جیسے تو نے اسے اللہ کی محبت کے لیے اس سے اللہ کی محبت میں اس سے دوست بنایا۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی کو دوست بھی بنایا جائے تو اللہ کی محبت میں بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند فرماتا ہے۔ اور آخر میں ایک اور حدیث پاک سن لیجئے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے، اور اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے منع کرے، یعنی یہ چاروں کام اگر کرتا ہے اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، دیتا بھی اللہ کے لیے، نہیں دیتا بھی تو وجہ ہے اللہ کے لیے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا کے لیے کسی سے دوستی رکھنے، دشمنی اور بغض رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ آج 11ویں شریف 11 ربیع الآخر ہے، غوث پاک کا یوم وصال بھی ہے، اور آج بڑی رات ان کی نسبت سے کہلاتی ہے، تو ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ 11ویں شریف ہماری کل ہوگی، جو ہر 12ویں شب کو ہوتی ہے، 11واں دن ہوتا ہے 12ویں شب، تو کل انشاءاللہ مفکر اسلام حضرت علامہ رضوان احمد نقشبندی صاحب کل تشریف لائیں گے، تو انشاءاللہ وہ غوث پاک کی انقلابی شخصیت کیسی تھی غوث پاک، اور کیسے وہ اللہ کے یعنی محبوب ہیں، تو ان کی زندگی کے حالات پر وہ انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے، تو آپ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ ہم غوث پاک کی بارگاہ میں، اور یہ نیاز شریف بانٹی جائے گی، تو آپ یہ لے لیں اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم قل هو الله احد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله احد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له الله الصمد یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے پڑھا، سیکھا سکھایا ہے، سنا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ جتنے تعداد میں ہم سب نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھی، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام کا ثواب ہدیتاً تحفۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء راسخین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، آپ کے فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرما، آپ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں اور رفتوں کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرما، دین کی خدمت کے لیے ہمیں بھی قبول فرما، دین کی مولائی کریم شب و روز ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ غوث پاک کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما،
ہماری بے روزگاری دور فرما، ہمارے رزق حلال میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما۔ جتنے لوگ پریشان ہیں یا اللہ، غوث پاک کی آج 11ویں شریف کی رات، آپ کے عرس پاک کی رات کے صدقے یا اللہ حضور کی امت پر رحم و کرم نازل فرما۔ غزہ کے، لبنان کے، کشمیر کے، دنیا بھر کے اور پاکستان کے مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے ظالموں سے نجات عطا فرما،